نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورہ برات آیت نمبر 115 اور 116 ان آیات کا مضمون ہے جن لوگوں نے اپنے اعزاء اور اقربا کے لیے جو کہ حالت کفر میں تھے ان کے لیے دعائے مغفرت کی تو ان کو یہ دل میں خدشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس فعل اور عمل پر جو ہم نے اس زمانے میں اپنے اعزاء اور اقربا کے لیے کیا ہے اس پر اللہ جل شانہ کے ہاں ہماری گرفت ہو اور ہم سے مواخذہ کیا جائے۔ یہ دل میں ایک خدشہ ہے، اس کی تلافی اور اس کو دور کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے یہاں ضابطہ اور قانون ارشاد فرمایا ہے۔ ما قبل کی آیات سے یہ بات واضح ہوئی کہ جس طریقے سے اپنے اعزاء اقربا جو حالت کفر میں مر گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں، اسی طرح دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ میں ایسا رویہ اختیار کرنا، ایسی نرمی اختیار کرنا یا ایسا طریقہ کار اپنانا جو دینی معاملات میں خلل انداز ہو وہ بھی جائز نہیں۔ البتہ انسانیت کے ناطے دنیاوی معاملات مثلا صلہ رحمی، شفقت، مہربانی، غمخواری، یہ دنیاوی معاملات ان کے ساتھ جائز اور درست اور بلکہ محمود ہیں، لیکن وہ معاملات جس سے دین میں خلل واقع ہو وہ معاملات دنیا کی زندگی میں جائز نہیں ہیں، جس طرح مرنے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے۔ اب جب تک یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تب تک صحابہ کرام دعائیں کرتے رہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہو گئی تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان سے برات کا اعلان فرما دیا، جس سے جنہوں نے اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں کی وہ کسی اور کے ساتھ کیا وفاداری کر سکتے؟ جس نے اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا نہیں کیا وہ کسی اور سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو کیا پورا کر سکتے؟
تو دنیاوی معاملات میں تو اجازت، دینی معاملات میں کوئی اس سلسلے میں اگر خلل انداز ہو تو اس طرح کے تعلقات، یاری اور دوستی جائز نہیں ہے۔ ضابطہ یہ ہے، اب جن لوگوں کے دلوں میں یہ خدشہ ہے کہ ہم نے جو اس زمانے میں جب تک آیت میں حکم نازل نہیں ہوا تب تک ہم نے لیے جو ان کے حق میں دعائیں مغفرت کی ہے، اس پر اللہ کے یہاں گرفت ہوگی یا اس سلسلے میں کیا ہمارے لیے حکم ہے؟ اللہ جل شانہ نے وہ حکم ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ۔ ترجمہ دیکھیے، پھر ضابطہ دیکھیے، وَمَا كَانَ اللَّهُ، اللہ ایسے نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو ان کو ہدایت کے بعد گمراہ کر دیں، راہ راست سے بھٹکا دیں، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح اور صاف صاف احکام بیان کریں۔ جب تک صاف صاف حکم نہیں بیان کر دیتے وہ احکام جن سے انہیں بچنا ہے، لہم ما یتقون، جن سے ان کو پرہیز کرنا ہے، دور رہنا ہے، جب تک وہ احکام صاف صاف نہیں بیان کیے جاتے اس سے پہلے کوئی مواخذہ اور گرفت نہیں ہونی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ وہ تاکہ کسی قوم کو گمراہ کر دیں ان کی ہدایت کے بعد، جب تک کہ ان کے لیے صاف صاف احکام بیان نہ فرما دیں جن سے انہیں بچنا ہے۔ ما یتقون، ان اللہ بکل شیء علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں، کون سا حکم دینا ہے، کون سا حکم نہیں دینا ہے۔ یہ ایک ضابطہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تک اللہ کی طرف سے احکام صاف صاف بیان نہ کیے جائیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ کیا ضابطہ سمجھ میں آیا؟ ضابطہ یہ سمجھ میں آیا کہ حق تعالی شانہ نے جو احکام کرنے کے دیے ہیں ان پر تمام بندوں کو ان احکام کا پورا کرنا ضروری ہے۔ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کو کہا ہے ان کاموں کا کرنا بندوں پر لازم ہے۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، جن امور سے اللہ نے روکا ہے، ان تمام امور سے رکنا لازم اور ضروری، ان تمام منہیات سے بچنا لازم اور ضروری۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ضابطہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کو کہا ہے ان کا کرنا ضروری، جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رکنا ضروری۔ اب یہ معلوم ہو گیا جن کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا، نہ تو امر آیا اور نہ تو نہیں آئی، وہ سارے کام مباح ہیں، وہ سب کام جائز ہیں، ان کے کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں اللہ کی طرف سے منہی آ جائے، اللہ جل شانہ کی طرف سے اس سے بچنے کا حکم آ جائے، ناپسندیدگی کا اظہار ہو جائے تو وہ کام غیر مرغوب ہوتے، غیر مباح ہو جاتے۔ یہ ضابطہ بن گیا۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو اپنے اعزاء اقربا کے لیے دعائے مغفرت کی ہے اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں آیا، اس سلسلے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا، کوئی منہی عنہ نہیں آیا، اور اللہ نے کوئی امر بھی نہیں فرمایا ان کے بارے میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے اعزاء اور اقربا کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے، لیکن جب ان کے سامنے یہ بات کھل گئی کہ کافر کے لیے جو اپنے حالت کفر میں مر گیا اس کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں پر رحم فرمائے جو میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں پر رحم فرمائے جو میری ماں کی مغفرت کی دعا کریں۔ تو بعض نے عرض کیا اور والد کے لیے؟ فرمایا وہ اس کا انتقال تو کفر پر ہوا، اس کے لیے نہیں، کیونکہ ان کا انتقال، ان کی موت حالت کفر میں ہوئی ہے، اس لیے ان کے لیے نہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حالت کفر میں جو مغفرت کی دعائیں بعد میں کی جائیں اب جائز نہیں ہے، اب تو حکم نازل ہو گیا۔ جب تک حکم نازل نہیں ہوا اس وقت جو مغفرت کی دعائیں کی ہیں اس سلسلے میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی، یہ ضابطہ بنایا، اور یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ضابطہ یہ ہے کہ جب تک حکم نازل نہ ہو، صاف صاف واضح حکم نہ جائے، تب تک کسی کو کسی عمل پر مواخذہ نہیں ہوگا اور اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ اب کوئی کہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، تو معلوم نہ ہونا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن احکام تو سب نازل ہوئی۔ اب اگر کوئی بندہ کہے ہم تو اس لیے نماز نہیں پڑھتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، تو پتہ نہ ہونا بھی تو ایک جرم ہے۔ ایک جرم ہے اس کام کو نہ کرنا، دوسرا جرم ہے اس کام کو نہ جاننا، دو جرم ہیں۔ تم تو دوہری سزا کے مستحق ہو گئے۔ کیوں نہیں جانا؟ سب کچھ جانا اور یہ نہیں جانا، سارے چیزیں سیکھی، یہ نہیں سیکھا۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، یہ ضابطہ ہے۔ اب یہ قاعدہ کلیہ ہے، سب کے لیے حکم یہی ہے، جو چیزیں شریعت نے حکمن دی ہیں اور ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، ہم سب پر وہ چیزیں کرنی لازم اور ضروری۔ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، جن چیزوں کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے، ان چیزوں سے رکنا، ان چیزوں کو نہ کرنا ضروری ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا ہے، شریعت نے اس سلسلے میں کوئی حکم نافذ نہیں فرمایا، وہ سب جائز اور مباح ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بادشاہ ہیں، آسمان اور زمین کے تنہا مالک ہیں، وہ بادشاہ ہیں، وہ جو چاہے حکم دے دیں، جو چاہے ضابطہ بنائیں، جن چیزوں سے چاہیں روکیں، جن چیزوں سے چاہیں منع کریں، وہ ان کی مرضی ہے۔ سلطنت اور بادشاہت آسمان و زمین میں سب کس کی ہے؟ اللہ کی۔ جس طرح وہ انسان کو جسمانی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے مارتا اور جلاتا ہے، اسی طرح روحانی اعتبار سے موت و زیست اسی کے اختیار میں ہے، ہدایت اور گمراہی اسی کے قبضے میں، کفر و ایمان اسی کے اختیار میں۔ اسی کو فرمایا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کے مالک ہیں، انہی کی بادشاہت ہے۔ یحیی و یمیت، وہی جلاتے اور مارتے ہیں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارا اللہ کے سوا کوئی نہ یار ہے اور نہ کوئی مددگار، اللہ کے سوا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، کسی کی کوئی یاری نہیں ہے، کوئی تمہارے کام نہیں آنے والا ہے، کوئی تمہارے کام بنانے والا نہیں ہے۔ یہ جو کچھ تمہیں دنیا میں یاری اور مددگاری کے لیے جس کا تم انتخاب کرتے ہو وہ درست نہیں ہے۔ لہذا جو اللہ جل شانہ عم والہ جس کا یار و مددگار نہ ہو، اس سے دوستی کر کے کیا ہوگا؟ کیسے نبھے گا؟ ایک اللہ جل شانہ سے وفاداری کا دم نہیں بھرتا، اللہ کا وفادار نہیں ہو سکتا، وہ تمہارا کیا وفادار ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہاری وفاداری کو مشکوک کر دیتا ہے۔
ایسے لوگوں کے ساتھ خلط ملط، ایسے لوگوں کے ساتھ دینی معاملات میں نرمی، دینی معاملات میں مداہنت، یہ سب وفاداری کو مشکوک کرنے والے ہیں۔ لہذا بے وفاؤں کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے گا جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہماری رہنمائی کی گئی، اور جب اس سلسلے میں جو رہنمائی کی گئی ہمیں اسی پر عمل درآمد کرنا ہے، اور اتنی ہی حدود کے اندر رہنا ہے۔ اس سے آگے بڑھیں گے تو ہم عاصی اور نافرمان کہلائیں گے، اور عاصی اور نافرمان کے لیے توبہ کا دروازہ ہے ابھی، عاصی اور نافرمان کے لیے توبہ کا دروازہ ہے ابھی تو دوڑ کر کے اللہ کی طرف بڑھے اور مغفرت کی دعا کرے اور توبہ کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے نادم و شرمندہ ہو جائے۔ یہ مضمون بھی پورا ہو گیا، یہ قاعدہ اور ضابطہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ اس کے بعد کا مضمون پھر پیچھے 102 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا تھا، غزوہ تبوک میں نفیر عام کے بعد مدینۃ المنورہ میں یا تو منافقین رہ گئے تھے یا معذورین تھے، اور کوئی نہیں تھا۔ صرف منافقین نہیں گئے تھے، مدینے میں صرف 2 ہی قسم کے لوگ بچے تھے، یا تو معذور افراد تھے یا منافقین تھے۔ مخلص مسلمان سب چلے گئے تھے، البتہ 10 افراد جن کا تذکرہ 102 نمبر کی آیت کے تحت کیا گیا تھا، 10 مخلص سچے مسلمان گنے ہوئے سستی اور کاہلی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ ان میں سے 6 بلکہ ان میں سے 7 کوئی حکم آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو سزا دے لی تھی۔ انہی کا تذکرہ 102 نمبر کی آیت میں آیا تھا۔ 106 میں ان لوگوں کا تذکرہ آیا تھا جنہوں نے اپنے آپ کو بھی سزا نہیں دی تھی، ان کا اجمالی تذکرہ تھا۔ وہاں وعدہ کیا گیا تھا ان کا تذکرہ آگے آئے گا، اگلا مضمون انہی سے متعلق ہے۔ جو 7 افراد جنہوں نے اپنے آپ کو پہلے ہی سزا دے لی تھی، وہ ان میں ہلال ابن مرارہ ابن الربیع اور ہلال ابن امیہ، کعب ابن مالک، یہ 3 افراد تھے۔ ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ اس سے علاوہ جو 7 افراد تھے انہوں نے اپنے آپ کو سزا دی لی تھی، اور انہوں نے سچی توبہ کی تھی، اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ کر کے اپنے آپ کو سزا دی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان آیت 102 کے تحت آ گیا۔ وہ جو 3 باقی بچے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو بھی سزا نہیں دی تھی، ان کا معاملہ ٹل گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرما دیا تھا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آتا تب تک ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق کوئی نہیں رکھے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا پھر انہوں نے بھی اپنی سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، تو اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول فرمائی۔ ان کی توبہ کی قبولیت کا اگلی آیت میں اعلان آ رہا ہے۔ ان کے توبہ کی قبولیت سے پہلے حق تعالی شانہ تمہید ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ تو قبول ہو گئی، صحابہ کو بھی معلوم کہ توبہ چلو قبول ہو گئی، اللہ نے توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا، لیکن ہمارا جو مقام تھا، ہماری جو عزت و رفعت تھی، وہ باقی رہی یا ختم ہو گئی؟ کہ ہم نے تو ایک جرم کیا ہے، ہم سے تو ایک غلطی سرزد ہوئی ہے، تو ہمارا شمار ان میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم اپنے اس مقام سے نیچے آ جائیں گے؟ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہید ارشاد فرمائی
اور ان کو تسلی دی، ان کے قلوب کو طمانینت بخشی۔ اس کی مثال جیسے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مال غنیمت کس کا ہے؟ اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ۔ اور جان لو خوب اچھی طرح کہ جو غنیمت کا مال ہے، جو کچھ بھی غنیمت ہے، اس کا 5واں حصہ اللہ کا ہے۔ تو اللہ کو مال کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا تذکرہ بطور تبرک کے، برکت کے ہے۔ اللہ نے اپنا ذکر برکت کے طور پر کیا ہے اور اس کی حیثیت اور اس کی وقعت کو بڑھایا ہے۔ جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، جس کی نسبت اللہ سے جڑی ہوئی ہو، کیا کہنے، اس کا مقام رفعت کتنا بلند ہوگا۔ تو اللہ نے اسی طرح یہاں بھی سب سے پہلے تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر صحابہ کرام میں مہاجرین اور انصار کا کیا ہے، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ جس مقام پہ ہو وہ مقام رفعت اللہ نے جو عطا فرمایا اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور صحابہ کرام میں انصار و مہاجرین کا تذکرہ اسی مناسبت سے کرنے کے بعد پھر ان کی توبہ کا اعلان کیا گیا اور ان کو اسی مقام پر فائز کر دیا گیا۔ جو غلطی ہو گئی اللہ نے اسے معاف فرما دیا، انہوں نے اپنی ندامت کے آنسو بہا کر کے اس معاملے کو صاف کر دیا۔ اب جب صاف ہو گیا تو نام اعمال میں سے وہ دھل گیا ہے، اس کی جگہ پر ان کی توبہ کے الفاظ لکھ دیے گئے اور توبہ قبول کر لی گئی ہے، تو اب ان کا مقام بھی بحال ہو گیا ہے۔ یہ مضمون شروع ہوگا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، اب وہ جن پر اللہ نے توجہ فرمائی کون؟ نبی علیہ السلام ہیں، مہاجرین ہیں اور انصار ہیں، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ کب؟ فی ساعۃ العسرہ، تنگی کے زمانے میں۔ وہ زمانہ بڑا تنگی کا زمانہ تھا، اس وقت کی صورتحال بڑی مخدوش تھی۔ ایک ایک کھجور میں کئی کئی صحابہ شریک ہوتے تھے، جب وہ بھی نہیں رہی تب گٹھلی پر گزارا ہوا، اس لیے وہ بڑا تنگی کا زمانہ تھا۔ ایسے تنگی کے زمانے میں بھی ایسی تنگی، ساحت العسرہ، ایسی مصیبت کی گھڑی میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کی اتباع اور پیروی کی۔ اس کے بعد کہ ان کے قلوب، ان میں سے کچھ لوگوں کے قلوب تو متزلزل ہو گئے تھے، ڈگمگا چکے تھے، متردد تھے جائیں کہ نہ جائیں۔ ایسے مشکل وقت میں، ایسی مصیبت کے گھڑی میں کہاں جائیں؟ جائیں تو مصیبت ہے، نہ جائیں تو بھی تو مصیبت ہے۔ تو یہ تردد تھا انہیں۔ پھر اللہ نے ان کے دلوں کو جما دیا، پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تو اللہ نے بھی ان پر مہربانی کر دی۔ ایسے مصیبت کے وقت میں تو دین کے سلسلے میں اگر کوئی آڑا وقت پیش آ جائے تو یہ قرآن کی آیتیں دیکھو کیا سمجھا رہی ہیں، کیا پیغام دے رہی ہے۔ اگر تھوڑی سی کوئی مصیبت آئے تو کیا اپنا دین، اپنا ایمان سب بیچ کر دینا چاہیے، سب چھوڑ دینا چاہیے؟ پوری دنیا میں، اس وقت نہیں، اس وقت کی پوری دنیا میں آپ دیکھیے، ساری دنیا میں مال و متاع کی کمی نہیں ہے، لیکن دین قبول کرنے کے بعد جو مصائب و آلام، جو پریشانیاں ان لوگوں کو پیش آئیں، تو کیا ان میں سے کسی نے بھی تھوڑی سی اس مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے اپنا دین چھوڑا، اپنا ایمان چھوڑ دیا، وہ ایمان سے برگشتہ ہو گیا، اسلام کو خیر بات کہا؟ ایک واقعہ بھی آپ کو نہیں ملے۔
اور آج بھی آپ کو ایسے واقعات نہیں ملیں۔ جو سچا مومن پکا مسلمان ہوگا، جو واقعات آپ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا پیش آتے ہیں اور ہمارے سامنے جو نظروں میں آتے ہیں، جن کی خبریں ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں، وہ دراصل مسلمان نہیں ہوتے، وہ پہلے سے ہی مسلمان نہیں ہیں۔ جیسے منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اپنے آزار پیش کرتے ہیں جھوٹے جھوٹے، وہ تو پہلے سے ہی مسلمان نہیں ہیں، وہ پہلے سے ہی مومن نہیں ہے۔ انہوں نے تو اسلام کے فوائد حاصل کرنے کے لیے جو مسلمانوں کو دنیاوی فائدے ہوتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا ہے، دل میں تو پہلے سے ہی کفر ہے، دل تو پہلے سے ہی کافر ہے، وہاں تو ایمان کی گزرگاہ ہی نہیں ہے، وہاں تو ایمان گزرا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو ظاہر کلمہ، چلو کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، ان کی طرف جو کارروائیاں ہوں گی جو غیر مسلمین کے ساتھ ہوتی ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی۔ دوسرے جو مسلمانوں کو فائدے ہوتے ہیں وہ ہمیں بھی فائدے حاصل ہو جائیں گے، تو اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایسی صورتحال۔ لیکن ایک بھی ایسا نہیں ہے جو پہلے سے ہی مسلمان نہیں ہے، اور واقعتاً وہ پہلے سے ہی مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے درمیان میں بہت سے ایسے افراد رہتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ یہ قرآن بہت بوسیدہ ہے، وہ صحابہ کرام کے زمانے کا ہے، اس لیے یہ کتاب آج کل نہیں چلے گی۔ آج کل تو نیا زمانہ ہے، ترقی کا دور ہے، عروج کا زمانہ ہے۔ لیکن جس وقت قرآن نازل ہو رہا، کیا اس وقت کی ثقافت نہیں تھی؟ اس وقت تمدن نہیں تھا؟ یا کہ اس وقت علم نہیں تھا؟ علم کا خوب بہتات تھا، ساری دنیا میں ثقافت تھی، ساری دنیا میں تہذیب و تمدن تھا، اور شاندار تمدن تھا۔ جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے، علم کا چرچا تھا، پوری دنیا کے اندر علم تھا، سب کہیں تھا۔ نہیں تھا تو کیا نہیں تھا؟ اگر صرف علم نہ ہوتا، پوری دنیا جاہل ہوتی، جہالت میں ڈوبی ہوئی ہوتی، پڑھی لکھی نہیں ہوتی، تو اللہ صرف اقرا فرماتا۔ اللہ نے صرف اقرا نہیں فرمایا، اقرا تو تھا، اقرا کا سلسلہ تھا، پڑھنے پڑھانے کا رواج تھا، تعلیم و تعلم کا سلسلہ تھا، تہذیب تھی، تمدن تھا، ثقافت تھی، ساری چیزیں رائج تھی۔ بسم ربک کا نہیں تھا، اس لیے اللہ نے پہلی آیت جب نازل فرمائی تو فرمایا اقرا بسم ربک۔ اقرا تو ہے لیکن باسم ربک، تیرے پروردگار کا نام نہیں ہے۔ اس تعلیم کا سلسلہ اللہ سے نہیں جڑا ہوا ہے، ساری تعلیمات موجود ہیں، ساری ثقافتیں، سارا کلچر موجود ہے، لیکن اس کا رابطہ اللہ سے نہیں جڑا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ نہیں جڑا ہے۔ اب جو تعلیم و تمدن آئے گا اس کو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑو، اور رابطہ منقطع ہو گیا، اس کو جوڑنا ہے، اس کو مربوط کرنا ہے۔ اللہ نے اس لیے اگلی آیت فرمائی اقرا بسم ربک۔ پتہ چلا تعلیم و تعلم رہا ہے، یہ تو دنیا کا ایک ضرورت ہے، انسانی ضرورت ہے، انسان کی فطرت ہے، وہ تو رہے گا، وہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ باتیں، یہ سب باتیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر جو مصیبت کی گھڑی آئیں تو انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہدایت ہے کہ دیکھو دنیا میں تو یہ زندگی چند دن کی ہے، اس دنیا کو اللہ نے دو چیزوں سے، خیر اور شر دونوں سے ملا کر کے بنایا ہے۔ یہاں خیر بھی ملے گی، شر بھی ملے گا، خیر ہی خیر ہو ایسا نہیں ہو سکتا، شر ہی شر ہو ایسا نہیں ہو سکتا، آرام ہی آرام ہو، کبھی کوئی غم لاحق ہی نہ ہو دنیا میں، ایسا ممکن نہیں۔ یہ دونوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ نے جنت اور جہنم دونوں کو گوند کے دنیا بنا دی۔ یہاں تمہیں عیش بھی ملے گا، یہاں تمہیں بدحالی بھی آئے گی، یہاں مصیبتیں بھی آئیں گی، آلام و مصائب بھی جھیلنے پڑیں گے، عیش و آرام بھی ملے گا، سکھ اور دکھ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ یہ اس دنیا کا ہی خمیرہ ہے۔ لہذا سکھ ہو یا دکھ ہو، ہر حال میں اپنے مالک کو یاد رکھو، اسے بھولو مت۔ اس سے جو تم نے وعدے کیے ہیں ان کی خلاف ورزی مت کرو، ان وعدوں کو توڑو مت، اس سے جو تم نے وفا کے پیمانے باندھے ہیں ان سے پیچھے مت ہٹو، وفاداری کو بے وفائی میں تبدیل مت کرو۔ اللہ سے وفاداری کا وعدہ کیا ہے تو اس پر قائم رہو۔
اللہ نے اپنے وفادار بندوں کا ذکر فرمایا تو تم نے اللہ سے وفاداری کا وعدہ کیا تو وفاداروں میں شامل رہو. بے وفائی کرو گے تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس لیے بے وفاؤں سے دوستی مت کرو، بے وفاؤں سے تعلقات مت رکھو، اور بے وفائی کے لیے جو چیزیں تمہیں بے وفاؤں کے ساتھی بنانے میں معاون اور مددگار ہوں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ تمہارا معاملہ مشکوک اور متردد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین.